دعا کہ یا اللہ مجھے میری زندگی میں مہلت دے دیجیے کہ میں رمضان کی برکات سے لطف اندوز ہو سکوں، میں رمضان کی گھڑیوں میں اپنا اور اپنی آفت کے لیے سامان اکٹھا کر سکوں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ امام الانبیاء جن کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کی، جو دو جہانوں کے سردار ہیں، جو ساقی کوثر ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، کیا کیا امام الانبیاء کے لیے لقب استعمال کیا جائے، ہر لقب چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ مجھے زندگی میں مہلت دے کہ میں اس مہلت میں عبادت کروں اور عبادت کر کے میں آپ کو راضی کر سکوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہوں۔ اس کی مثال اگر ہم یوں لیں کہ کسی جگہ پر بارات جائے اور بارات میں دولہا اگر یہ ریکویسٹ کرے کہ جناب مجھے کھانا دے دیجیے، تو کتنی عجیب سی بات ہم اس کو لیں کہ بھائی یہ سارا فنکشن ہی آپ کے لیے، آپ تو ہماری محفل کے دولہا ہو، یہ جتنا بھی اہتمام کیا گیا جناب یہ آپ کی ہی مرہون منت ہے۔ اگر آپ نے یہاں پہ نہ آنا ہوتا اور آپ کے ساتھ یہ فنکشن انگیج نہ کرنا ہوتا تو بھائی ہمیں تو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم یہ اتنا خرچہ کیوں کرتے؟ تو لہذا کم از کم آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ جناب مجھے پانی لا کے دے دو، مجھے کھانا لا کے دے دو، مجھے یہ لا کے دے دو۔ تو جس وجہ کائنات کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کی، جس کی وجہ سے جن کی نبوت کے اعلان کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,44,000 انبیاء کو پہلے بھیجا، یہ پیغام دے کر کے آخر میں وجہ کائنات آ رہے ہیں۔ تو اس بات کو ذرا امیجن کریں کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنی بڑی یہ بات ہے کہ امام الانبیاء اللہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے ربا مجھے زندگی میں مہلت دے دے کہ میں رمضان میں عبادت کروں اور عبادت کر کے میں آپ کا قرب حاصل کروں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور یہ وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جو اللہ سے معراج پہ براہ راست بالمشافہ، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ہل و حجت کے، کسی چیز کی رکاوٹ کے بغیر اللہ رب العالمین سے بائی فیس ملاقات
اپنی زبان سے اپنے دشمن کا نام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے دشمن کے بارے میں بتا رہے ہیں، میرے اور آپ کے دشمن کے بارے میں نہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ براہ راست دشمنی لی ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے اس دشمن کے بارے میں بتانے لگا۔ اور یاد رکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عام آدمی کو رکا لکھ کے دیتا ہے کہ یہ رکا لے جاؤ اور اس کو جا کے میرا رکا دینا کام ہو جائے۔ اور بعض اب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے کہ نہیں تم جا کے میرا نام لینا، اگر تمہارا کام نہ ہو تو پھر بات ہے۔ کام کی نوعیت کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اندر اللہ رب العالمین اپنا ذاتی نام لے کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کا نام لے کر بتاتا ہوں میرا دشمن کو، اور آگے اللہ اپنے اس دشمن کا نام بھی لے رہے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ بولو تو صحیح، شیطان۔ اللہ اپنے دشمن کا نام لے رہے ہیں، اپنا نام لے رہے ہیں کہ ایک طرف میری ذات ہے اور دوسری طرف نام لے رہے ہیں شیطان۔ اور اللہ رب العالمین نے شیطان کو اپنا دشمن کیوں کہا؟ کیونکہ اسی شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور وہ سجدہ اللہ کے حکم سے تھا۔ ویسے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی انسان کو، کسی قبر کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی امام کو، اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کو سجدہ کیا جائے۔ لیکن اس وقت یہ حکم تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمام روح عالم میں جتنے بھی فرشتے تھے ان کو حکم دیا کہ تم ابن آدم کو سجدہ کرو۔ یہ آدم آیا ہے، اس کو میں نے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، تم اس کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن وہاں پر شیطان جو تھا اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کیا، اور اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جا تو میری بارگاہ سے نکل جا، دفع ہو۔ اور اس وقت اللہ نے اس کا نام شیطان رکھا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ سمجھیے، شیطان ایک طرف طاقت ہے رحمان اور ایک طرف طاقت ہے شیطان۔ اب ایک ہے رحمان کے بندے اور ایک طرف ہے شیطان کے بندے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الصافات میں، صاد کے اندر بھی معلومات اس کا ذکر ہے کہ جس وقت اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے کہا میں تو نہیں کرتا، کہ آپ نے تو مجھے آپ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جا میری بارگاہ سے دفع ہو، فخر، نکل جا میری بارگاہ سے۔ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے نکلا تو دیکھیے اللہ سے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ سے یہ کہنے لگا آپ نے مجھے اپنی بارگاہ سے تو نکال دیا اس آدم کی وجہ سے، جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، جس نے ابھی تک ایک آپ کے لیے سجدہ بھی نہیں کیا، اور میرا پورے آسمانوں پر، زمینوں پر، زمین کے چپے چپے پر میں نے سجدہ کیا۔ پوری روئے زمین کے اوپر کوئی زمین کی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ابلیس نے پہلے سجدہ نہیں کیا۔ زاہد جس کا نام پڑ گیا، ساجد جس کا نام پڑ گیا، کہ روئے زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے
شیطان کے اندر تھی کہ یا اللہ میں نے سجدہ تجھے سب سے زیادہ کیا. ارے بابا یہ حکم بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے. اگر سارا سجدہ تم نے اللہ کے حکم سے کیا تھا اور زمین کے چپے چپے پر سجدہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا تو یہ حکم بھی تو اللہ تجھے دے رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کر دے. اور پوری ہوئے زمین پر جتنے بھی فرشتے تھے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر دیا اور تو وہاں پہ گدھے کی طرح اٹک کے کھڑا ہو کہ میں نہیں کرتا. اور اسی لیے فرمایا کہ دین کی باتوں میں بھی بحث مباحثہ نہ کیا کرو. ہاں تحقیق کیا کرو. بحث مباحثے میں اور تحقیق میں بڑا فرق ہے. بحث مباحثہ اور تحقیق دو الگ الگ چیزیں. آپ بازار میں جاتے ہیں نا اپنے گھر کی چیز خریدنے کے لیے تو آپ بحث مباحثہ بعد میں کرتے ہیں, پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز 1 کلو کوانٹٹی میں چاہیے, 5 کلو میں چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, اور کس آدمی کس دکاندار کی چیز کوالٹی والی ہے اس کے پاس. پھر اس کے بعد جا کے آپ اس کے ساتھ بھاؤ کے اوپر بحث کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے بات سن کے اس کے اوپر بحث شروع کرتے ہیں. آج میری اور آپ کے بھی مزاج بالکل ایسے بن چکے. دین کی بات کو تھوڑا سا سنیں گے کمپلیٹ بھی نہیں سنتے, مکمل سنتے ہی نہیں. بس جتنی بات سنی اس بات کو لے کر اس بات کے اوپر بحث والی شکل میں چلے گئے. اور یہی عمل شیطان نے کیا تھا. تو بہرحال جب اللہ رب العالمین نے اس کو نکالا تو اس نے کہا کہ یا اللہ ایک بات
ہم اللہ کی جانب جا رہے ہیں یا اللہ کے دشمن کی جانب جا رہے ہیں؟ تو میرے معزز، مجھے اور آپ کو اپنے دن رات کے اعمال کو دیکھنا پڑے، مجھے اور آپ کو صبح و شام کے اعمال دیکھنے پڑیں۔ کیا میں اور آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، کیا وہ اعمال میرے اور آپ کے جنت میں لے جانے والے ہیں؟ تو پھر تو ہم رحمان کے پیچھے لیں۔ اور اگر یہ اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں تو پھر ہم شیطان کو طاقتور کر رہے ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین پہلی بات یہ سمجھا دی کہ میرا سب سے بڑا دشمن شیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ تم لگو۔ اب دوسرے نمبر پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اگر شیطان آپ میں اتنا بڑا دشمن تھا تو آپ نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ آپ اس کو پیدا ہی نہ کرتے تاکہ لوگ گناہ ہی نہ کرتے، اور گناہ نہ کرتے اور لوگ جہنم میں نہ جاتے، آپ کی نافرمانی نہ کرتے۔
اٹھ جاتا ہے، اپنی دین سناتا ہے، اپنی بات شروع کرتا ہے، اپنی بات ہمیں جب سنانی شروع کرتا ہے تو ہم اس کی بات میں ایسے اترنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا اس کی ادھر بات سن رہے ہوتے ہیں اور ادھر اپنا ہاتھ جیب کے اندر لے کے جا رہے ہیں کہ چلیے کچھ نہ کچھ دے دے۔ یار اس فقیر کو جو جھوٹ بول رہا ہے، جو اپنے پیٹ کے لیے مانگ رہا ہے، وہ جھوٹ بول کر آپ کی جیب سے آپ کی پکی نیت ہے کہ میں نے اس کو نہیں دینا، وہ آپ کی جیب سے پیسے نکلوا لیتا ہے اور اللہ کو فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے نہ دوں یہ کیسے ہو سکتا؟ تو میری طرف آ تو صحیح، میں تیرے لیے دروازے کھول کے بیٹھا۔ ہر رات میں اللہ اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق میں برکت لینے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنی اولاد کی صحت اور تندرستی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنے رزق کے اندر فراوانی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنے گھر سے بیماریاں ختم کروانے والا۔ جب میں اور آپ مانگیں گے ہی نہیں تو بھائی اللہ کیسے دے گا؟ اور جملہ کیا نکال لیا کہ مولوی صاحب اللہ ساڑھی چھوڑنا نہیں تو بڑی ہوتا ہے، لا حول ولا قوت۔ یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ اللہ کے لیے یہ جملہ بولنا کہ نعوذ باللہ اللہ قوت سماعت سے کسی وقت محروم رہ جاتے ہیں۔ اور دعا مانگنے کا بھی طریقہ، ہاں دعا مانگنا اس کو نہیں کہتے کہ بس یہ ہاتھ بھی اٹھائے اور یہ انگلیاں چٹک رہے ہیں اور مسجد کے پنکھے گن رہے ہیں، مسجد کی ونڈو گن رہے ہیں اور اللہ بھی دے دے، اللہ بھی دے دے، اللہ کو ذمہ لگا، نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ ملازم، اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تو 3 منٹ سے زیادہ دعا نہیں مانگ سکتے، ہماری ٹانگیں تھک جاتی ہیں۔ مولوی کا منہ بیچارے کا نیچے ہوتا ہے، ورنہ گور گور کے مولوی کے تو بس کرنا کہ تیری بس کرائی ہے۔
پھر میں ایک جملہ کہوں معذرت کے ساتھ، ناراض نہیں ہونا اس جملے میں. یہ جو میں نے آپ کو باتیں کچھ بیان کی ہیں، انہی باتوں کے بعد جب امام الانبیاء ممبر کے اوپر قدم مبارک رکھ رہے تھے، پھر تو بددعا دینا بنتا ہے امام الانبیاء، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ جو اپنی زندگی میں رمضان پائے اور رمضان پانے کے باوجود پھر بھی اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، فرمایا کہ میں محمد کی بھی اس آدمی کے اوپر لعنت. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اللہ کتنا میرے اور آپ کے لیے بہانہ سکٹ میں بہانہ بنا رہے ہیں کہ یہ دعا کرے میں اس کو معاف کر دوں گا، یہ روزہ رکھے میں اس کو معاف کر دوں گا، یہ افطاری کرے میں اس کو معاف کر دوں گا، یہ تراویح کی نماز پڑھے میں اس کو معاف کر دوں گا، یہ روزہ دار کے لیے سحری لے کر جائے میں اس کو معاف کر دوں گا. اگر ان ساری باتوں کے ہونے کے باوجود اور ہر رات میں اللہ فرمائے کہ میں 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہوں، ان ساری باتوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بندہ رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، بتاؤ امام الانبیاء کی پھر بدعا اس کے لیے مستحق بنتا ہے کہ وہ نہیں بنتا؟ میرا اور آپ کا تو پورے رمضان میں سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے کہ یا اللہ پورے 11 مہینے ڈنکے کی چوٹ پہ تیری مخالفت. مجھے پتا تھا زبان سے جھوٹ نہیں بول، تیری لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پہ، لیکن میرا کاروبار اس کے بغیر نہیں چلتا تھا، میں نے جھوٹ بولا ہے. یا اللہ مجھے پتا تھا کہ اپنی آنکھ کو نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا، لیکن میں نے تو رج رج دیکھا ہے، میں نے تو تیری مخالفت کی، تیرے ساتھ دشمنی کی. یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے رمضان کا مہینہ دیا. ہمارا تو سر پورا رمضان کا مہینہ سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے اور چاہے جائے کہ میں اور آپ رمضان میں بھی غافل ہوئے بیٹھے، رمضان میں بھی غافل ہوئے بیٹھے. تو میرے معزز سامعین، یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مہینہ، یہ 30 اوپن چیک اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے. اللہ فرماتے ہیں بھرو، تمہاری ہمت ہے اس کے اوپر جتنا بھر سکتے. تو میرے معزز سامعین، یقین جانیے روزہ ہونے کے باوجود بات ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا. پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے، کتنی زندگی ہے کتنی نہیں ہے، کچھ باتیں ہونی چاہیے، لیکن وقت بھی میرے اور آپ کے درمیان میں حائل رہتا ہے، وقت کی بھی کچھ نزاکت ہوتی ہے جناب بس کی. تو میرے معزز، اس رمضان کو اپنے لیے آخری رمضان، ان گھڑیوں کو ہر دن کو اپنے لیے آخری سے روزانہ کوئی نہ کوئی اعلان ہو، روزانہ کسی نہ کسی کا اعلان ہو. رمضان سے پہلے بھی لوگوں کے اعلان ہوں گے اور رمضان شروع ہوتے بھی لوگوں کے اعلان ہوں گے. نہ جانے میرے اور آپ کا بھی کب اعلان ہو. تو مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اس بات کے لیے تڑپ ہونی چاہیے کہ میرے ربا یہ جو رمضان دیا ہے مجھے اور آپ کو پورا وصول ہو جائے کہ مجھے یقین ہو گیا میں نے اللہ سے اتنا مانگا، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کیا. کیا میرے